السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل ایک خوفناک تصادم میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں امریکہ کا کردار بھی واضح ہوتا جا رہا ہے. اچھا، گزشتہ ولاگ میں نے جن کڑیوں کی نشاندہی کی تھی وہ اب ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. گزشتہ رات ہی آپ نے دیکھا کہ ایران نے اسرائیلی حملے کا جواب دینا شروع کر دیا تھا. بھرپور ان کی طرف سے جواب بھی دیا گیا اور اس آپریشن کو وعدہ صادق سوم کا نام دیا گیا، جس کے تحت ایران نے سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں اور سمارٹ ڈرونز کے ساتھ جوابی حملہ کیا. اور ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اب تک اسرائیل کے فوجی مراکز، ایٹمی تنصیبات اور ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے. ان حملوں کے بعد تل ابیب، یروشلم اور کچھ دیگر مقامات پر زوردار دھماکے سنے گئے اور اسرائیل نے درجنوں شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایران نے ریڈ لائن کراس کی ہے. اب اس حوالے سے اسرائیلی شہروں میں سخت خوف و ہراس ہے. ایرانی حملوں کے دوران سائرن بجتے ہی اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں پناہ لینے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. اچھا، اب دوسری طرف ایران میں لوگ سڑکوں پر سخت بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل نے ابتدا کی ہے، اب اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، صہیونیوں کے لیے جینا مشکل کر دیں گے. اس حوالے سے انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی. اچھا، اس صورتحال میں جب دونوں ممالک کے درمیان حملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع خفیہ بنکر میں چھپ کر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، جہاں سے اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ایران کو جوابی حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بنکر میں چھپ کر نفسیاتی وار کیا ہے اور براہ راست ایرانی عوام سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور اس میں یہ کہا کہ ہماری جنگ ایرانی عوام سے نہیں بلکہ انتہا پسند رجیم سے ہے. ایرانیوں پر زور دیا گیا ہے کہ اٹھو اور اپنی حکومت کے خلاف آواز بلند کرو. نیتن یاہو کے مطابق ایرانی رجیم جتنی کمزور آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے فارسی میں زندگی اور آزادی کے الفاظ بول کر ایرانی عوام کو متوجہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے. اور نیتن یاہو یہ ہر بار آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال بھی آزما چکے ہیں، لیکن انہیں اس وقت بھی کوئی کامیابی نہیں ملی تھی. لیکن جناب، ایک بات سے تو دیکھیں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کے اندر اسرائیل کا خفیہ نیٹ ورک وہ کافی مضبوط ہے، اور اس نیٹ ورک کا اسرائیلی آپریشن میں کیا کردار ہے، اس حوالے سے بڑے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں جس پہ ذرا بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے نیتن یاہو کے ایران پر حملے کے محرکات جو ہیں تو ان کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. اب اسرائیلی وزیر اعظم کو اس وقت ڈومیسٹک سطح پر کافی چیلنجز کا سامنا ہے. اچھا، ابھی کچھ عرصے پہلے نیتن یاہو خود رجیم چینج سے بال بچا ہے جب کرپشن کے ایک کیس میں اسے سزا ہونے لگی تھی. چونکہ نیتن یاہو کافی عرصے سے اسرائیل کا وزیر اعظم چلا آ رہا ہے تو اب اس کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جائے جس سے وہ ایک لیگیسی چھوڑ کر جائے. اس خط میں اس نے مشرق وسطیٰ میں ری سیٹ کا پلان بنایا ہے جس کا آغاز صدر ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں ہی ہو گیا تھا. اب اس کی اینڈ گیم کا مرحلہ ہے. تو نیتن یاہو کے بیانیے کے مطابق اسرائیل کی فیوچر جنریشنز کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے بقا کا خطرہ ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کا ڈھونگ رچایا ہے تاکہ بین الاقوامی قوانین کا سہارا بھی ملے اور جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی حل ہو جائے. کیونکہ بین الاقوامی قانون کے تحت اگر کسی ملک کے پاس ایسی کریڈیبل انفارمیشن ہو کہ کوئی دوسرا ملک حملہ کرنے والا ہے تو اس صورت میں پری ایمپٹیو اسٹرائک کا حق استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ بیرونی حملے سے پہلے ہی اس کا توڑ ہو جائے. تو اب اسرائیل کو ایران سے خطرہ کتنا حقیقی ہے یا صرف بہانہ ہے؟ تو بدقسمتی ہی ہے یہ کہ اس کا تعین دنیا کی جو سپر پاورز ہیں وہ کرتی ہیں، جو اس وقت اسرائیل کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں. لیکن کیا واقعی ایران اسرائیل پر حملہ کرنے والا تھا جس کی وجہ سے اسرائیل نے پیشگی حملے کیے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، یقیناً نہیں. تو پھر سوال یہ ہے نا کہ اسرائیل نے کس بنیاد پر یہ سب کچھ کیا؟ تو دراصل اسرائیل نے ایک فرضی کہانی گڑھی ہے. اب اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے پاس 9 ایٹمی ہتھیار بنانے کے
کے برابر افزودہ یورینیم موجود ہے، جن سے اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کے پاس کم از کم 2000 بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ ہے، جبکہ ہر ماہ 50 بیلسٹک میزائل بنانے کی ایران صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اب مزید یہ کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے کچھ ہفتوں یا کچھ ہی مہینوں کی دوری پر ہے۔ تو اس رام لیلا کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی ایک حالیہ رپورٹ جو ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہے، اور جس کے مطابق ایران نے 60% یورینیم انرچمنٹ صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ گو کہ یہ IAEA کی یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ درست ہے، لیکن ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کی 85% انرچمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو ابھی تک ایران کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل کا اب یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہیں کہ ایران تیزی سے ویپن گریڈ انرچمنٹ لیول کی جانب بڑھ رہا ہے، اور آلموسٹ وہ کہتے ہیں کہ ایران اس کے قریب پہنچ چکا ہے، جس کو حاصل کرنے کے بعد ایران نے اسرائیل پر ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کر دینا ہے۔ لہٰذا اسرائیل کی جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کی بقا کے لیے ایران کی اس صلاحیت کو ختم کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو جناب یہ وہ کہانی ہے جو اسرائیل نے بنائی ہے، اور امریکہ اس کی بھرپور تائید کر رہا ہے، لیکن کیا اس میں سچائی ہے؟ یہ جاننے کے لیے حقائق کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایران نے نان پولیفریشن ٹریٹی پر سائن کر رکھا ہے، اب جس کے تحت IAEA کسی بھی وقت ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کا معائنہ کر سکتی ہے۔ IAEA کی حالیہ رپورٹ بھی اسی معائنے کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، اور اسی پوائنٹ کو لے کر پاکستان نے سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اسرائیل کی پریمپٹیو اسٹرائک ڈاکٹرین کو غلط ثابت کیا ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر انڈیا نے بھی پاکستان کے خلاف جہریت کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اس ڈاکٹرائن کو لے کر اسرائیل نے ایران کے جو 3 ٹارگٹس ہیں وہ چنے ہیں۔ اب وہ 3 ٹارگٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک، نیوکلیئر تنصیبات، دوسرا بیلسٹک میزائل کی پروڈکشن فیسلٹی، اور تیسرا ایرانی نیوکلیئر اینڈ سیکیورٹی پروگرام سے وابستہ اہم شخصیات۔ اب اس پہ امریکہ کا کیا کردار ہے؟ تو اس کا جواب صدر ٹرمپ کے حالیہ جو بیانات ہیں اس سے ملتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی ایسی حمایت کی ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ ویسے صدر ٹرمپ کی تاریخ لگتا یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی کمزور رہی ہے۔ اگر انہیں اسرائیل کے ناجائز قیام میں برطانیہ کے کردار کا علم ہوتا تو شاید پھر وہ کبھی بھی ایسی بات نہ کرتے۔ بہرحال میں نے گزشتہ ولاگ میں صدر ٹرمپ کے معنی خیز بیانات میں چھپے خطرات کی بھی نشاندہی کی تھی۔ اب وہ باتیں خود صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اوپنلی انہوں نے کہہ دی ہے، جس سے یہ پوری گیم جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا یہ ہے کہ میں نے ایران کو 60 دن پہلے وارننگ دی تھی، اور آج یعنی کہ گزشتہ روز جب اسرائیل نے حملہ کیا ہے، آج 61 یعنی کہ 61واں دن ہے۔ ایران نہیں مانا تو ایران نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے۔ پھر امریکی صدر نے اسرائیلی حملے میں ٹارگٹ کیے گئے اہم ایرانی عہدیداروں کو نشانہ بنانے کی وجہ بھی بتا دی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایران سے سخت ترین الفاظ میں کہا کہ بس کرو، ڈیل کر لو، لیکن کچھ ایرانی ہارڈ لائنرز ڈٹے رہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ اب مر چکے ہیں، اور اب آگے ایران کے ساتھ مزید برا ہوگا۔ تو اب یہ انکشاف کرنے کے بعد ٹرمپ نے تحمل نہیں کیا، بریک نہیں لگائی، وہ نہیں رکے، بلکہ مزید دھمکی دی اور کہا کہ اب دوسرا چانس دیتا ہوں، فوری طور پہ ڈیل کر لو ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا، مکمل تباہی ہوگی۔ اب کیا اس کے بعد بھی کسی کو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ اس پورے معاملے میں امریکہ کا کیا کردار ہے؟ یاد رہے کہ سیکریٹری روبیو نے ان حملوں میں امریکہ کے کسی بھی کردار سے انکار کیا تھا، اور یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ تضاد ہے کہ ایک طرف ٹرمپ کا کھلا اعتراف اور کریڈٹ لینا، اور دوسری طرف امریکی حکومت کا انکار، جس کا ایک خاص مقصد ہے، اور یہ جو مقصد ہے وہ آگے چل کر واضح ہو ہی جائے گا۔ اچھا، اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 7 سال پیچھے جانا ہوگا، جب صدر ٹرمپ نے 2018 میں ایران کے ساتھ صدر اوباما کا کیا ہوا نیوکلیئر معاہدہ یک طرفہ طور پہ ختم کر دیا تھا، اور یہ کہہ کر کیا تھا کہ ایران نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نیوکلیئر ہتھیار بنانے شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ یہ عمل اس وقت بھی غلط تھا، اور آج بھی اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اگر اس وقت ایران
ہتھیار بنا رہا تھا یا بنا رہا ہوتا تو اب تک تو بن چکے ہوتے نا، لیکن یہ سب کچھ اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ منصوبہ بندی کے تحت ایران کے ایٹمی پروگرام اور فوجی طاقت کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا، جس پر 2020 سے عمل درآمد شروع ہوا، جس کے تحت امریکہ نے ایران پہ در پہ جو پابندیاں ہیں وہ عائد کرنے کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ ایرانی معیشت کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ جب ان کے اوپر حملہ ہو تو یہ مزاحمت کے قابل بھی نہ رہیں۔ اچھا، پھر دوسری طرف اسرائیل نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کا آغاز کیا، اور 2020 میں ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو نشانہ بنایا گیا، اور نتانز میں ایٹمی تنصیب پر پراسرار دھماکہ ہوا، جس کا ذکر میں نے اپنے ابھی یہ گزشتہ ولاگ میں بھی کیا تھا۔ پھر اسی سال جنرل قاسم سلیمانی کو امریکی ڈرون حملے میں قتل کیا گیا، جس کے بعد صدر بائیڈن اقتدار میں آ گئے، جو ایران پر براہ راست حملے کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس دوران اسرائیل نے ایران کے بازو کاٹنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اب گزشتہ سال پہلے لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کیا، پھر شام اور لبنان میں حزب اللہ کی قیادت کا صفایا کیا، اور اس کے بعد فلسطین میں حماس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران کے اندر ہی ایک سیف ہاؤس میں نشانہ بنا کر شہید کیا۔ پھر چن کر حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا، جس کے بعد پھر گزشتہ سال ایران اور اسرائیل کے درمیان پہلی براہ راست جنگ ہوئی۔ اچھا، پھر آج سے کچھ ماہ پہلے امریکہ نے خطے میں موجود ایران کے تیسرے اتحادی یمنی حوثیوں کو شدید بمباری کے ذریعے محدود کرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ تاکہ اسرائیل کی کارروائی کی صورت میں حوثیوں کے رد عمل کا کوئی یا کسی قسم کا خطرہ نہ رہے۔ اچھا، تو حوثیوں کو بڑی حد تک نیوٹرلائز کرنے کے بعد اب اسرائیل نے اینڈ گیم کا آغاز کیا ہے، اور اس اینڈ گیم میں اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وسعت اور شدت پہلے کے کسی بھی واقعے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب اس اینڈ گیم کا انجام کیا ہوگا، تو اس کا جائزہ لینے کے لیے جناب اب آتے ہیں موجودہ منظرنامے اور ایران کو جو لاحق اس وقت بڑے خطرات ہیں ان کی طرف۔ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع خفیہ کارروائیوں سے نکل کر اب تو کھلی جنگ میں بدل گیا ہے۔ ایران کے لیے اس وقت میں دو بڑے چیلنجز ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا جو چیلنج ہے وہ ایران کے اندر موجود غداروں اور اسرائیل کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کا نیکسس ہے، جس کی بدولت اسرائیل اب تک ایران کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامیابیاں کرتا رہا ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ایران کی ڈپلومیٹک آئسولیشن۔ اب ذرا ان خطرات کو ہم ون بائی ون سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ایران کے اندر موجود غداروں اور اسرائیل کے نیکسس کو ذرا لے لیتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ماضی میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ حالیہ جو حملہ ہوا ہے، آپ ذرا اس کو ہی دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران پر ہونے والا پہلا حملہ صرف باہر سے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی ہو رہا تھا۔ جی ہاں، اسرائیلی حملے میں استعمال ہونے والا خفیہ ڈرون، کمانڈوز اور ہتھیاروں سے لیس ٹرک پہلے سے ایران کے اندر موجود تھے۔ اسرائیلی موساد نے مہینوں پہلے ایران میں ہتھیار، ڈرونز اور دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ چھپا دیا تھا، اور واشنگٹن پوسٹ میں کئی سینئر اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جمعے کے روز جب اسرائیلی طیارے ایران میں جوہری اور فوجی تنصیبات کی جانب بڑھ رہے تھے، اس وقت خفیہ کمانڈو ٹیمز، مسلح ڈرونز اور عام گاڑیوں میں چھپائے گئے دھماکہ خیز مواد ایران کے اندر خاموشی سے اہداف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اہداف میں فوجی کمانڈر، نیوکلیئر سائنسدان اور ایرانی پاسداران انقلاب کے رہنما شامل تھے۔ پاسداران انقلاب اور فوجی کمانڈرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے خصوصی گائیڈڈ میزائل استعمال کیے گئے، جن کو گراؤنڈ پر موجود ٹیم کی معلومات اور لگائی گئی چپس کی مدد سے ایکیوریسی کے ساتھ ٹارگٹس پر ہٹ کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ گراؤنڈ آڈینس کتنی مؤثر تھی، تو اس کا جو اندازہ ہے وہ آپ ان تصاویر کو دیکھ کے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ پوری عمارت میں صرف ان ونڈوز کو ہی ہٹ کیا گیا جہاں پہ ٹارگٹ ہدف موجود تھا، باقی عمارت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح سے جو سائنسدان ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، جس میں پورے
कंपाउंड को ड्रोन्स की मदद से तबाह किया गया, जबकि हमले के दौरान ईरान के एयर डिफेंस को टारगेट करने के लिए ऐसी साइट्स के करीब ट्रकों पर हथियार नस्ब किए गए। अच्छा, अब जाहिर है कि ये तमाम कार्रवाई घर के भेदी या फिर कॉम्प्रोमाइज्ड अंदरूनी अनासर की मदद के बगैर तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकती है। इसलिए अंदर के दुश्मनों से निमटना ये इस वक्त में ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा, ईरान को दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। अब ये गुज़िश्ता रात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में ईरान के हमसायों और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के ममालिक ने इसराइल के हमलों की मज़म्मत तो की है, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई के हक़ में खुलकर हिमायत नहीं की। अलबत्ता उन्होंने न्यूक्लियर मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले की टाइमिंग पर भी भरपूर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसका मतलब ये है कि GCC ममालिक ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात को दोबारा बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब इन 6 GCC ममालिक में कौन शामिल है? इसमें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन और UAE शामिल हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस और कतर के अमीर अमरीकी सदर से मुसलसल वो राब्ते में हैं और बैकग्राउंड डिप्लोमेसी में मसरूफ़ हैं, जबकि ईरान और इसराइल के दरमियान वाक़ दीगर अरब ममालिक जैसे कि उर्दन, इराक़ और शाम ने अपनी एयर स्पेस जो है वो इसराइल को फराहम की, तो उसके 200 से ज़ायद जो जेट्स हैं वो ईरान तक पहुँचे हैं। और फिर जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो कई मिज़ाइलों को इन ममालिक ने इसराइल तक पहुँचने से पहले ही गिरा दिया। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दीगर इस्लामी ममालिक की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने खुलकर ईरान के जो जवाबी हमला था, जवाबी कार्रवाई थी, उसके हक़ में बात की है, जबकि मगरबी ममालिक वो पूरी तरह से इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हुए हैं और इसराइल की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का दिफा करते हुए साफ नज़र भी आते हैं। अब रूस वो वाहिद मुल्क है जिसने ईरान और इसराइल की क़यादत से बात करके सालिसी की पेशकश की है, तो यकीनन इस सूरत हाल में ईरान को अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को ख़त्म करने की शदीद ज़रूरत है, जिसके लिए उसे अपने पड़ोसी अरब ममालिक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सबसे पहले उनको दूर करना होगा, जो ख़ुद भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम और उसकी इत्तेहादी तंजीमों के हाथों काफ़ी परेशान हैं। तो जनाब, अब देखना यह है कि ईरान इन दोनों चैलेंजेस से कैसे निमटता है। लेकिन एक बात तो जनाब तमाम मुस्लिम ममालिक को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अगर आज ईरान है तो कल फिर किसी की बारी भी आ सकती है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आज वाशिंगटन में US मिलिट्री की 250वीं सालगिरह की तकरीबात हो रही हैं, जिसमें एक परेड इवेंट भी शामिल है, जिसमें अमरीकी फ़ौज अपनी ताकत का भरपूर मुज़ाहरा करेगी। ऐसे मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अमेरिका में मौजूद हैं। क्या वो भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे? इस हवाले से अभी तक कोई ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन इंडियन अखबारात ने वाइट हाउस के एहलकार को कोट करके ये खबर दी है कि US मिलिट्री परेड में किसी भी गैर मुल्की मिलिट्री शख्सियत को मदहू नहीं किया गया है। लेकिन इस बात से कतई नज़र सेंटकॉम के सरबराह जनरल कोरेला ने फील्ड मार्शल की तारीफ़ की है और हाल ही में कांग्रेशनल हियरिंग में उन्होंने दुनिया में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को गैर मामूली पार्टनर करार दिया है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अब जनाब, इंडियन मीडिया में इस बात पर खूब आग लगी हुई है। गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रही कि जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है उसे कैसे निकाले, इसलिए वो उल्टी सीधी स्टोरीज़ बनाने पर इस वक्त मजबूर हैं, जिनका बिल्कुल भी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता ईरान पर हमले के मौके पर आर्मी चीफ की अमेरिका में मौजूदगी से ईरान को कोई मनफी तासुर जा सकता है। मुझे याद है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के वक्त में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मॉस्को में थे, जिस पर आलमी रद्द-ए-अमल के अलावा पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें थीं उन्होंने भी खूब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज वो जमातें हुकूमत में हैं। आर्मी चीफ़ की अमेरिका में मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका चैप्टर ने एहतजाज का भी ऐलान किया हुआ है, जिसकी अली अमीन गंडापुर ने भी हिमायत की है, जबकि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने लाताल्लुकी का ऐलान किया है। अब पता नहीं कि इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों तकसीम है। अगर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ अमेरिका में कोई एहतजाज होता है तो यकीनन इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है फिर, क्योंकि इसके बराह रास्त असरात फिर इमरान ख़ान के ऊपर भी पड़ सकते हैं।
آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.